بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اسرائیل اس کو کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ آج انہی سوالوں کے جوابات میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں ہماری جنریشن جانتی ہی نہیں ہے، حالانکہ ہر مسلمان کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے بالکل لاسٹ پیج پر تابوت سکینہ کا ذکر فرمایا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ تابوت سکینہ ایک تابوت ہے اور یہ بڑا متبرک تابوت ہے۔ تو آج میں بڑے شارٹ انداز میں آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ایک آدھ گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی، اسی لیے موٹا موٹا سمجھیے تاکہ آپ کو بھی کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ تابوت سکینہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک تابوت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا۔ یہ اصل میں ایک درخت ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے شمشاد، تو اس کی لکڑی کا بنا ہوا یہ تابوت ہے اور یہ بڑی خوبصورت اور بہت مضبوط اور بہت خوشبودار لکڑی ہوتی ہے۔ یہ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک تابوت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ نسل در نسل آگے چلتا رہا، پیغمبروں میں چلتا رہا یہ تابوت، اور ایسے نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ تابوت پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کے پیغمبروں میں یہ تابوت چلتا رہا، بنی اسرائیل کے پاس یہ تابوت رہا، پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تابوت پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں توریت کی تختیاں، اپنی کچھ ضروری چیزیں رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس تابوت سکینہ کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور منہ اور سلوہ جس برتن میں نازل ہوتا تھا وہ، اور بھی بہت سارے پیغمبروں کے متبرکات اس تابوت میں رکھے ہوئے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا متبرک تابوت تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کسی سے جنگ ہوتی تھی تو اس تابوت کو ساتھ لے کر جاتے تھے اور جنگ کو فتح کر لیا کرتے تھے۔ مصیبت کے وقت میں یہ تابوت ان کے کام آتا تھا، مشکلوں کو آسان کرنے کے یہ تابوت کام آتا تھا۔ جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی ان کے لیے تابوت سکینہ تھا جس سے وہ روحانیت حاصل کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ تابوت سکینہ پہنچا۔ اور اس کی اصل میں کہانی کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانیاں کیں اور بہت اللہ کے احکام کو توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے اندر ایک قوم تھی، قوم عمالقہ، تو اس قوم کو بنی اسرائیل پر مسلط فرما دیا، اور اس قوم نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیے، ان کی بستیوں کو ویران کر دیا ہے نا، ان کا جینا دھوبر کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے جو اس وقت پیغمبر تھے حضرت شمویل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم طالوت کو اپنا بادشاہ مان لو، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو قوم عمالقہ تھی انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتیاں تو کی ہی، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا، ان کا رہنا مشکل کر دیا، اور جو ان کے پاس تابوت سکینہ تھا وہ تابوت سکینہ بھی اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب بنی اسرائیل تو ٹینشن میں آ گئے کہ یار ٹھیک ہے ہمارے اوپر ظلم ہوا، جو بھی کچھ ہوا، ہماری بستیاں اجڑ گئیں، ہمارے اپنے مارے گئے، لیکن تابوت سکینہ تو نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو اس وقت جو پیغمبر تھے حضرت شمویل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ دیکھو جالوت کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم پوری کی پوری قوم طالوت کو اپنا بادشاہ مان لو۔ تو بنی اسرائیل یہ کہنے لگے کہ ہم طالوت کو بادشاہ کیوں مان لیں؟ حضرت طالوت جو تھے نا بڑے نیک صالح آدمی تھے، بہت عبادت گزار تھے اور بہت طاقتور تھے، بہت بہادر تھے، ہے نا؟ تو بنی اسرائیل چونکہ ہر چیز میں یہی کیا کرتے تھے کہ ایسا کیوں ویسا کیوں، سوال جواب بہت کرتے تھے اور مانتے نہیں تھے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو مان لو، تو انہوں نے کہا نہیں مانیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اچھا دیکھو یہ جو تابوت سکینہ ہے نا، یہ جس کے پاس جائے گا تو وہ اللہ کی طرف سے تمہارا بادشاہ مقرر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ بنی اسرائیل نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ تابوت سکینہ اگر ان کے پاس آ جاتا ہے یا جس کے پاس بھی جاتا ہے ہم اس کو بادشاہ مان لیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ قوم عمالقہ جو جالوت بادشاہ تھا
جو تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین کر لے گیا تھا، تو ان کے پاس یہ تابوت تھا، تو انہوں نے اس تابوت کی تھوڑی سی بے حرمتی کی، تو ان کے اوپر مصیبتیں اور آفتیں آنا شروع ہو گئیں، بیماریاں ان کے بیچ میں پھوٹنے لگیں، تو ان کو لگا کہ یہ تابوت کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس تابوت کو بھائی روانہ کرو، یہ تابوت تو بڑا مصیبت کا سبب ہمارے لیے بن رہا ہے۔ تو انہوں نے 2 بیلوں پر تابوت کو لاد کر روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں نے وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ حضرت طالوت تک پہنچا دیا۔ جب یہ تابوت سکینہ حضرت طالوت کے پاس پہنچا تو پھر بنی اسرائیل کی جو قوم تھی انہوں نے مان لیا کہ ہاں آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر نہیں بنائے گئے تھے۔ پھر حضرت طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل نے، پوری قوم نے جو ہے نا، وہ ظالم بادشاہ، کافر بادشاہ جو جالوت تھا نا، اس سے مقابلہ کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جالوت بادشاہ کو قتل کیا، اور اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی۔ کچھ سالوں کے بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا، حضرت شمویل علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر پیغمبر بنایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا، اور یہ مسجد جو تھی نا، مسجد اقصیٰ کی جگہ پر انہوں نے تعمیر کرائی، تو اس کو کہا جاتا ہے ہیکل سلیمانی۔ ابھی اس مسجد کا کام مکمل نہیں ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق اس مسجد اقصیٰ کو مکمل کروایا، اور اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کروانے میں انہوں نے جناتوں سے بھی کام لیا۔ جناتوں کی طبیعت میں جو تھا نا وہ شر تھا۔ جنات جو ہے نا، ڈر کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کام تو کرتے تھے، لیکن دل میں ان کے دماغ میں شرارت بھی رہتی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا خوف اتنا تھا کہ وہ اپنی شرارتوں کو مکمل نہیں کر پاتے تھے۔ 1 سال کا تقریباً کام رہ گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اللہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں، تو آپ تیاری کر لیجئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اگر جناتوں کو پتہ چلے گا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو یہ تو اپنی شرارت کریں گے خوب، اور کام ادھورا رہ جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا تو پورا کام جناتوں کو سمجھایا کہ یہ پورا کام ہو جانا چاہیے جلدی سے جلد از جلد، اور میں عبادت میں مشغول ہونے جا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شیشے کا محراب تھا، یعنی ایسا صاف اور شفاف شیشہ لگا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی محراب میں کہ عبادت کرتے ہوئے وہ باہر سے نظر آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور انہوں نے عصا کا، جو ان کے پاس عصا تھا، بیت تھا، اس سے سہارا لے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ان کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی چونکہ وہ عصا کا سہارا لے کر کھڑے تھے، تو باہر سے دیکھنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جناتوں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پاس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ سکیں، تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ سارا کام 1 سال تک ایسے ہی چلتا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تعمیر ہوئی، 1 سال جب کمپلیٹ ہوا اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو اس پوری تعمیر کو، یعنی جو مسجد اقصیٰ کا ایریا ہے، اس پورے ایریے کو کہا جاتا ہے ہیکل سلیمانی۔ ٹھیک ہے، ہیکل سلیمانی کوئی ایک خاص کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہودی اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اس کو کھانا شروع کرو۔ دیمک آئی، قرآن مجید میں اس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ دیمک نے اس عصا کو کھانا شروع کیا، اور جیسے ہی دیمک نے عصا کو کھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے، اور جناتوں کو پتہ چلا کہ اوہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ ہے تابوت سکینہ کا اور ہیکل سلیمانی کا۔ اب کیا ہوا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے تقریباً 500 سال پہلے ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے. اس نے کیا کیا کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا، ہیکل سلیمانی کو توڑ پھوڑ دیا، اور تابوت سکینہ کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. تب سے لے کے آج تک یہودی جو ہے نا وہ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے، اور آج بھی یہودی یہ تلاش کروا رہے ہیں. ان کے گروپس جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، اور فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو یہ اس لیے بھی قبضے میں لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ تابوت سکینہ ہمیں مل جائے. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ تابوت سکینہ اگر ہمیں مل گیا تو ہم پوری دنیا پر فتح حاصل کر لیں گے. اسی لیے آج بھی ان کی ٹیمیں جو سرچنگ کرتی ہیں، جو تلاش کرتی ہیں، تو وہ پوری دنیا میں ہیں، وہ تلاش کر رہی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ جو ہے نا وہ ترکی کے انطالیہ میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کی ایک جھیل میں ہے. ٹھیک ہے، حضرت مہدی جب آئیں گے تو وہ بھی تابوت سکینہ کو تلاش کریں گے، اور ان کو اللہ کے حکم سے تابوت سکینہ مل بھی جائے گا. تو یہ پوری کہانی ہے تابوت سکینہ کی اور ہیکل سلیمانی کی. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی یہ ہے وہ ہے. تو میں آپ کو بتا دوں، جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں نا، جو پورا 36 ایکڑ کا ایریا ہے، اسی کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. تو یہ پوری کہانی تھی جو میں نے شارٹ انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی بات اب رہ بھی نہیں گئی ہے جو آپ کو بتائی جائے. تو یہ ہے تابوت سکینہ اور یہ ہے ہیکل سلیمانی. تابوت سکینہ کا اب تک تو کچھ پتہ نہیں ہے، الگ الگ لوگوں کی رائے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ انطاکیہ میں ہے، کوئی کہتا ہے فلسطین میں ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے نا، انہوں نے ایک جگہ بنوائی تھی، وہاں پر یہ تابوت سکینہ ہے. نیچے ایک سرنگ ہے، وہاں تابوت سکینہ ہے. اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرایا، ہیکل سلیمانی یعنی اللہ کی عبادت کے لیے جو ایک جگہ تعمیر کرائی تھی جس کو مسجد اقصیٰ ہم لوگ کہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے ایک جگہ بنوائی تھی تابوت سکینہ کو رکھنے کے لیے، اور فوج کا ایک دستہ بھی اس کی حفاظت کیا کرتا تھا. بہرحال اب تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے، واللہ عالم. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو ان کو یہ تابوت سکینہ ملے گا، اور یہ فلسطین کی ایک جھیل ہے، وہاں سے یہ تابوت سکینہ نکالیں گے. تو یہودی بھی تلاش میں ہیں، اور مسلمانوں کو تو انشاءاللہ یہ تابوت سکینہ ملے گا ہی. بہرحال یہ سب کچھ چلتا رہے گا. ہم اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ کچھ کہانی تھی تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں پتہ چل گیا ہوگا. اگر آپ اور ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آخری صفحے میں اس پوری جنگ کا اور اس پورے واقعہ کا تذکرہ کیا ہے، جس کو آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، نوٹیفیکیشن آن رکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں. چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.